الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ آج کا ہمارا موضوع ہے محرم الحرام کے روزہ رکھنے کے حوالے سے۔ تو محرم الحرام کا 9 اور 10 کا روزہ رکھنا یہ سنت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف میں تشریف لائے تو وہاں کے جو یہودی تھے، کیونکہ آنے سے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں کیا تھا کہ یہودیوں کو مدینہ شریف سے نکالا جائے، کیونکہ جب حضور علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو اس وقت کے جو یہودی تھے وہ 10 محرم الحرام کے روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ آپ 10 محرم الحرام کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم اس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں کیونکہ فرعون اور اس کی جو آل تھی، اس کی جو قوم تھی، اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے شر سے نجات ملی تھی۔ تو اس خوشی سے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے ان کی یاد میں ہم 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ جب سنا تو حضور علیہ السلام نے تمام صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ کیوں نہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یاد میں ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہم بھی روزہ رکھیں۔ علیہ السلام نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے مشورہ کرنے کے بعد حکم فرمایا کہ 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں، کیونکہ وہ 10 کا رکھتے ہیں، ہم ان سے مشابہت نہیں کرتے، ہمیں چاہیے کہ ہم ایک روزہ مزید بڑھا کر رکھیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں گے اور 9 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھیں گے، اگر 9 کا نہیں تو 10 اور 11 کا روزہ رکھیں گے۔ تو حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ سنت ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص محرم الحرام کا روزہ رکھے گا، 9 اور 10 محرم الحرام یا 10 یا 11 محرم الحرام کا روزہ رکھے گا، اس کے پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص 9 اور 10 یا 11 اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے، اس سال کے تمام پچھلے سال کے تمام جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کا فرمان سچا ہے، ہمیں ایمان ہے، ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم جب روزہ رکھیں گے تو ہمارے پچھلے تمام ایک سال کے گناہ جو بھی ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو 9 اور 10 محرم الحرام کی چھٹی بھی ہوتی ہے، تو اس چھٹی کو ضائع مت کریں، اس لیے روزہ رکھیں، اپنے گھر والوں کو بھی تلقین کریں کہ وہ بھی 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں، اور روزہ رکھ کر حضور علیہ السلام کی سنت کو زندہ کریں، اور حضرت امام حسین امام عالی مقام اور ان کی تمام جو بھی آل ہے ان کو یاد کرنا، کیونکہ شہیدوں کا غم نہ منائیں، کیونکہ شہید زندہ ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، شہید زندہ ہیں، شہید زندہ ہیں، یہ ہمارا یقین ہے۔ تو ہم حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں گے۔ آپ بھی نیت فرمائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی تلقین فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔